یہی تیسرا کانسیکوینس میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یقین کریں کئی لوگ ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ٹائم دیا ہی نہیں. عورت بھی لگی رہی, مرد بھی لگا رہا, بچے جو ہے وہ یا ڈرائیور پال رہا ہے یا وہ میڈس پال رہی ہیں. دوبارہ ہم نے سکسیس کو یا پروڈکٹیوٹی کو نوٹوں میں اور سیلری میں کب سے ناپنا شروع کر دیا. بالکل ہے نا, وہ جو آپ نے اپنے بچے کو جو ٹائم دے کے جو اس کو کامیاب انسان بنانا تھا, جو ہر عورت اور مرد, باپ اور ماں کی ایک بنیادی خواہش ہے, وہ کدھر گئی آپ کی ٹاسک, وہ کدھر گیا آپ کا گول؟ صرف اور صرف روپے آپ نے کہہ دیا میرے اتنے ڈیجٹ میں سیلری ہے تو میں سکسیسفل ہوں. بس وہ سوچ یہ ہے نا جی کہ ہم پیسے کمائیں گے تو بچوں کل کو کوالٹی آف لائف مل جائے گی, لیکن کوالٹی آف لائف کو سمجھ ہی نہیں رہے. کوالٹی بھائی یہ کہ آپ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں, آپ کے بچے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں, آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہو, ویکنیسز پتہ ہوں, ان کی اسٹرینتھس پتہ ہوں. آپ نے اسکولس کے حوالے کر دیا, اکیڈمی کے حوالے کر دیا. ہمارے پاس کئی پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو سنبھال لیں. میں پہلا سوال ان سے یہ کرتا ہوں کہ آپ نے انہیں کتنا ٹائم دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہم آپ کے پاس بھیجتے کیوں. ایگزیکٹلی. اچھا ایک تھوڑا سا ایک اور بھی پہلو کی طرف وہ بات کر لیں. دیکھیے جب ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے, ایک مردوں کی سائڈ سے بھی اور ہمارے ہاں جو کنزرویٹو ایک فیملی سسٹم ہے اس کی سائڈ سے بھی ایک نیگیٹو رویہ آتا ہے. ہم لوگ جو ہے نا رشتہ لینے جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کا, کسی انجینئر لڑکی کا, ہمیں پتا ہوتا ہے اس نے 7-8 سال بہت جان گسل محنت کی ہے اور شی از ایبل ٹو ارن دس مچ منی, اگین منی, اور وہ جو ڈیجٹس ہیں نا دے آر دی کرائٹیریا. اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی تو تم سے کرنے لگے لیکن یہ ہے کہ تم نے جاب نہیں کرنی ہے. اچھا جیسے آپ نے یہ بتایا نا کہ وہ جس خاتون نے شوہر کو پہلے سے کہہ دیا یا ٹو بی ہسبینڈ کو پہلے سے کہہ دیا 2 سال تک بچہ نہیں, تو بیچارہ وہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہونے کیا لگا. ایگزیکٹلی اسی طرح یہ لڑکی بھی ڈر جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرے لیے کوئی قید خانہ یا جیل خانہ تو نہیں تیار کیا جا رہا جہاں پہ میرے ہاتھ میں ایک جھاڑو پکڑا دیا جائے گا اور میرے سے ایکسپیکٹ کی جائے گی کہ میں اس کی صفائی شروع کر دوں گی. تو ہمیں اگر ہم نے سولوشن ڈھونڈنا ہے تو ہمیں دونوں طرف آنا ہوگا. جس مرد نے انویسٹمنٹ کی ہے اس بات میں, پڑھی لکھی عورت لانی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو اکاموڈیٹ بھی کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ میرا کنسرن نہیں ہے, تو یہ بات بالکل غلط ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ what you had been bargaining for and what you are getting now only in آپ اپنا سائڈ اپنا رول پلے کرنے کے لیے دوسرے کو الزام کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایکشن کے ساتھ ری ایکشن ہوتا ہے. میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا تھا اور اس میں وہ اسی طرح وہ لڑکی بہت ہی شائننگ تھی اور وہ اس بات سے اتنی ڈسٹرب تھی کہ شادی سے پہلے ان لاز نے کہا, حالانکہ سب کے سب نندے مندے سب جاب کر رہے ہیں, شوہر بھی بہت پڑھے لکھے ہیں, اور جناب یہ کہہ رہے ہیں جی جاب نہیں کرنی, جی میرے ماں باپ ہے تو ان کا خیال کرنا ہے. آپ وہ والی باتیں کیوں کر رہے ہو جن کا سر پیر نہیں ہے؟ اگر آپ کو واقعی خدمت گزار لانی تھی تو کوئی ذرا ایف اے یا میٹرک لے آتے نا. تو آپ یہ جب ایک سیٹ کر دیتے ہو نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ ٹریگر ہو کے دوسرے کو طرف سے بھی ریئیکشن لاتا ہے. اب اس کی طرف سے بھی سختی آ رہی ہے, حالانکہ وہ بچی خود سمجھدار تھی. جب ہم نے اس سے بات کی تو اس نے کہا میں سمجھتی ہوں مجھے فیملی کو کمٹ کرنا ہے, میں سمجھتی ہوں مجھے ڈیڈیکیشن دینی ہے, لیکن یہ مجھ سے کیسے وہ کیا جا رہا ہے. پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا, ہم نے کہا بیٹا مائنڈ سیٹ بہت جلدی تبدیل نہیں کیے جا سکتے, یہ صرف آپ کی اسپائن بریک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن یہ زیادہ دیر تک لاسٹ نہیں کرے گا. حوصلہ کرو, حوصلہ کرو, یہ اچھا رشتہ ہے. تو یہ ہمیں اپنی کانٹراڈکشن اپنے رویوں سے نکالیں گے تو دوسری طرف سے پازیٹیوٹی آئے گی. اور پھر یہ بات ہے ہمارے دین کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فیملی فرسٹ, اس کے بعد کوئی اور چیز. اور یہ چونکہ اللہ نے عبادات میں اور جو ریلیجیس آبلیگیشن میں جب آپ کو چھوٹ دے دی ہے تو اس میں کیوں چھوٹ نہیں آتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ کانسیکوینسز جو ہے, یا میں ریزلٹس کہوں گی, وہ کتنے سپرب ہیں مسلم دنیا میں. ہماری عورتیں گھر میں رہتی ہیں, ہماری عورتیں بیسیکلی مردوں کو سپورٹ کرتی ہیں. تو آپ دیکھ لیں فیملی لائف, مسلم فیملی لائف کی پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں. وہ جن خواتین کی ہماری بچیاں انسپائر ہو کے بات کرتی ہیں, وہ خواتین اگلے گھر کو ہاتھ لگا کے واپس آ چکی ہیں. دوسرا کانسیکوینس آنٹی دیکھیں, میں نے ایسے کپلز دیکھے ہیں کہ خاتون ایک اور شہر میں کام کر رہی ہیں دن رات, شوہر ایک اور شہر میں کام کر رہے ہیں دن رات. کیریئر ہے, ظاہر ہے اس کو توجہ تو دینی ہے. اب باس تو نہیں سمجھے گا نا کہ یہ فیملی ہے, ان کے بچے ہیں, اسے کیا, اس نے تو کام لینا ہے, اس کو تو پروڈکٹیوٹی چاہیے. وہ تو نہیں یہ سمجھے گا کہ جی ان دونوں کو میں اکٹھا کر دوں, یا تو وہ کوئی بہت ہی مرسیفل ٹائپ بندہ ہو تو چلے, تو پھر وہ اپنے کام کو کسر لگائے گا نا, اپنے کام کو تو وہ کسر بہرحال نہیں لگائے. ایسے ہی اب دیکھیں یہ کتنا بڑا لاس ہے اگر ہم اس کو فیملی ٹرمز میں دیکھیں. خاتون اکیلی ہے اور بچے چلے سپوز اس نے سنبھالے ہوئے, اب مرد وہاں اکیلا. اسلامکلی آنٹی اگر میں آپ کو بتاؤں تو مرد اکیلا آج کے دور میں وداؤٹ وائف کس طرح رہ سکتا ہے, یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. فتنے کا دور ہے. اگر کوئی مرد یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ اکیلا رہ رہا ہے وائف کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ اور وہ پاک باز رہ گیا ہے, پاک باز سے مراد ہے یعنی کہ وہ کبھی سلپ نہیں ہوا, کچھ انٹرنیٹ میں آپ کو پتا ہے کتنا فتنہ ہے, ایگزیکٹلی. تو میں تو اس پہ نہیں آنٹی یقین,
اور بسائز چلیے یہ تو ایک پہلو ہو گیا نا, جی. اس کو تھوڑا سا ایموشنل پہلو کی طرف لے آئے. اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری وہ بنایا ہے. نہ عورت مرد کے بغیر کمپلیٹ ہوتی ہے, نہ مرد عورت کے بغیر کمپلیٹ ہوتا ہے. ان ساری وہ جو ہے ان کو ہم کیا کریں گے, تو اگین ہم اس کے سولوشن کی طرف آتے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے. وہ سولوشن یہی ہے کہ فیملی کمز فرسٹ. اور یہ جو دین کے سولوشن ہے اس کو میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ریسرچز اور ایکسپیرینسز کے ساتھ یہ کیسے پروون ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی یہ فطرت بنائی ہے, وہ اپنے خاندان اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتی ہے. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, شوہر اس کے لیے سیکنڈری ہوتا ہے, اس کے لیے اولاد اور خاندان فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حیا بھی رکھی ہے, مور کوشن رکھا ہے وغیرہ وغیرہ. پوری دنیا میں CEO کی سیٹس پہ عورتیں کم ہیں, اور اس کا مطلب قطعاً اس کا کوئی تعلق قابلیت کے ساتھ نہیں ہے. اس کا وہ ریڈیلی والنٹریلی فیملی کی خاطر بچہ ہونے والا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتی ہیں, کیونکہ یہ فطرت کے ساتھ آ رہی ہے. اور فطرت کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ بتاؤں, اپنی نظروں کے سامنے جب اپنی اولاد برباد ہوتی نظر آئے نا, تو یقین کیجیے وہ چند ٹکوں کا کوئی فائدہ لگتا نہیں ہے. ہم نے کس بنا کے اوپر اپنے اسٹینڈرڈ آف لائف کو کہہ دیا کہ بچے بیکن ہاؤس میں یا HSN میں پڑھیں گے ہی تو اچھی تعلیم ہوگی. ہم نے کہہ دیا گھر اتنے مرلے اتنے کنال اور اسرف والا ہوگا تو وہ ہوگا. آپ ٹھہر جائیے, ہم جب بات کرتے ہیں ان باتوں پہ چھوڑ دیجئے یہ جو کہتے ہیں جی سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ ہیپیسٹ کنٹری ان دی ورلڈ ہے. اس کو ڈاکٹر حمزہ یوسف نے بڑے زبردست طریقے سے بتایا. انہوں نے کہا ہیپی ہونے کی ذرا ڈیفینیشن ڈالو, اور اس کے لیے انہوں نے افریقہ کے جو ہے وہ دور دراز کے جو آئی لینڈز ہیں وہ نکالنے ہیں جس کے اندر اتنے عرصے سے نہ کوئی قتل ہوا ہے. وہاں پہ لوگ اپنی ریلیشن شپ کو اہمیت دیتے ہیں, ہنستے ہیں, گاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, صحت مند ہیں اور امن کے ساتھ رہتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ جو ہے نا یہ سیٹ دوسروں نے ہمارے لیے سیٹ کیے ہیں یہ جو اسٹینڈرڈز ہیں. اگین وہی بات ہے کہ بی پرو ایکٹیو, اپنے اسٹینڈرڈ ذرا خود سیٹ کریں, اپنی پرائیورٹیز خود سیٹ کریں, لوگوں کی نظر سے یا اینک سے نہیں اپنے آپ کو دیکھیں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ واٹ کمز فرسٹ. اور یقین کیجیے اپنی اولاد اپنی نظروں کے سامنے برباد ہو جائے تو پریزیڈنٹ شپ کا بھی عہدہ مل جائے نا تو وہ ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں. اتنی بڑی یہ اہم بات ہے, مردوں کے لیے یہ اتنی اہم ہے تو کجا کے عورتوں کے لیے. تو یہ تو ہمیں ایک بالکل وہ اقبال نے جو کہا تھا نا جس میں لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی, یعنی ایک بالکل ہمیں نیو نارمل دکھایا جا رہا ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے بھی عورت کی بھی فطرت یہ بنائی اور اپنے نظام کو بھی یہ انٹروڈیوس کرایا کہ فیملی کمز فرسٹ. یہ وجہ سب سے پہلے تو دین قربانی دیتا ہے, عورتوں کو جہاد سے ایگزمپٹ کر دیتا ہے بھائی فیملی فرسٹ, عورتوں کو مسجد سے ایگزمپٹ کر دیتا ہے فیملی فرسٹ, عورتوں کو کتنی ڈھیر سارے کاموں سے اچھا کمائی سے بنیادی طور پہ ان کو فری کرتا ہے. ٹھیک ہے, باقی کسی عورت میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ بھی کر سکتی ہے اور کین گیٹ سکسیسفل, تو گو ہیڈ برنگ اٹ آن, آزماؤ, اور اگر تم کامیاب ہوگی تو ریسپیکٹ از دیئر. اور میں آنٹی آپ کے ساتھ کچھ کانسیکوینسز اپنی آڈینس کے لیے شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم پیورلی آؤٹ آف سنسیریٹی, ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ہم ان عورتوں کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتے جو جابس کر رہی ہیں یا کیریئر اورینٹیڈ ہیں. صرف آؤٹ آف سنسیریٹی میں آپ سے اور آڈینس سے کچھ ریئل لائف کیس اسٹڈیز شیئر کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے بچے بچیاں یہ سوچتی ہیں کہ ہم ڈیلے کریں اولاد اور فیملی پلاننگ ڈیلے کریں, اینڈ مینی آف دیم, میں آپ کو مطلب یہ ریئل کیس اسٹڈیز بتا رہا ہوں, دے اینڈ اپ ناٹ ہیونگ اینی چائلڈ. اچھا اس میں وہ بھی انکلوڈ کر لیجیے, شادی کو بھی تو ڈیلے کیا جاتا ہے نا, پڑھی لکھی لڑکیاں پریفر کرتی ہیں لیٹ میرجز, اس کو بھی شامل کریں ساتھ. اور اس کے جو لیٹ میرج ظاہر ہے آپ بہتر سمجھتی ہیں, عورت کا ظاہر ہے ایک وہ ایج ہوتی ہے اور دیٹ از دی پروڈکٹیو ایج فار فیملی بلڈنگ. ایک تو وہ بہت بڑا ایشو بن رہا ہے, دوسرا یہ کہ دیکھیں اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ کیسے اس بڑی نعمت کو ڈیلے کرنے کا, مطلب مجھے تو یہ نہیں چیز سمجھ آتی. اور آپ کو پتہ ہے ایکسپرٹس کے مطابق اولاد لینے کا ٹائم 32 سے 33 کے اندر ختم ہونے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عورت کی پیک آف اس کا یوتھ ہے نا اس کو اولاد کے لیے لیا, باقی تو اس کو فارغ چھوڑا ہوا ہے. ایسے ہے. تو ایک تو یہ کانسیکوینس, کافی کپلز دے دین اسٹرگل, پھر بہت زیادہ پریشانی سے گزرنا, اللہ معاف کرے. ایک تو یہ,